بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ شگوک و شبہات، دعوے، الزامات ایک طرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی نے تمام توقعات کے برعکس اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور 186 مطلوبہ ارکان کی حمایت انہیں اب صوبائی اسمبلی میں حاصل ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ مختلف قسم کے دعوے کیے گئے کہ جناب چودھری پرویز الہی کو 15 ارکان کی حمایت حاصل نہیں ہے، 24 ارکان کی حمایت حاصل نہیں ہے، 7 سے 8 ارکان صوبائی اسمبلی ملک سے باہر ہیں، ناراض ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بالآخر جو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے اس کے الزامات کے باوجود کہ یہ غیر قانونی ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت چودھری پرویز الہی آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور جب تک وہ استعفیٰ نہیں دیتے، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے یا ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کے عہدے سے الگ نہیں کیا جاتا، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو ایک عبرت ناک شکست ہوئی ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف، عمران خان اور مسلم لیگ کاف یا ان کے جو ایک دو اتحادی ہیں آزاد ارکان کی صورت میں، یہ ان کی بہت بڑی فتح ہے۔ نہ صرف یہ آئینی اور قانونی فتح ہے بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی ان کی فتح ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس شکست کو اب تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہوا ویسے ہوا۔ اگر چودھری پرویز الہی کے پاس 186 ارکان کی تعداد پوری نہ ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ نہ لیتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب کرکٹ کے میدان میں یا کھیل میں کوئی کھلاڑی جب سینچری مکمل کر لیتا ہے تو بے شک اس کے 1 یا 2 کیچز ڈراپ ہوئے ہوں، اس کے خلاف کوئی LBW کا جو ڈیسیژن ہے وہ آؤٹ بھی ہو اور اس کو نہ دیا گیا ہو، لیکن بہرحال کرکٹ بکس میں اس کی جو سینچری ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس حوالے سے اب وہ عدالتوں میں ثابت کرے اپوزیشن کے انہوں نے یہ گھپلہ کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غیر قانونی کام کیا، یہ آئینی کام کیا، وہ الگ بات ہے۔ ایک اور چیز جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آخری دم تک چودھری پرویز الہی یہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گورنر نے انہیں جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا تھا وہ آئینی ہے اور قانونی ہے، جس کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ تو یوں اعتماد کا ووٹ حاصل کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے اپنے اس سابق دعوے کی خود ہی تردید کر دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ گورنر کا حکم جو ہے وہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے۔ اب اعتماد کا ووٹ لے کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ گورنر کا حکم جو ہے وہ آئینی اور قانونی تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ کیس جو ہے وہ اب ظاہر ہے ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جناب اگر اسمبلی کا فیصلہ یا اسمبلی کے معاملات اسمبلی میں طے ہوتے ہیں تو کورٹ کو یہ خوشی ہے، اور اسی پر گورنر نے چودھری پرویز الہی کو جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ اب ایک بہت بڑا امتحان جو گیم جو ہے وہ اصل اب شروع ہوگی، وہ امتحان یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیا وہ اب عمران خان کی خواہش کے مطابق صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، اس کی سمری گورنر کو بھیج دیں گے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے ناراض ارکان رات گئے جن کے منتیں ترلے کیے گئے، ان کو حلف دیا گیا چودھری پرویز الہی کی جانب سے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے، تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ PTI اور کاف لیگ کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی اکثریت یہ نہیں چاہتی کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور ان کو جو فنڈز دستیاب ہیں اور وہ ضائع ہو جائیں یا وہ اپنے حلقوں میں وہ فنڈز ان کی مرضی کے مطابق استعمال نہ ہو سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ڈسکریشنری فنڈز جاری کیے جاتے ہیں ارکان اسمبلی کو اور وزراء کو، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پٹواری سے لے کر
کمشنر تک آپ کی بات سنتا ہے، اور جب آپ حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں تو پٹواری تو دور کی بات، ایک چھوٹے لیول کا جو چپڑاسی ہے کسی دفتر میں، وہ بھی آپ کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتا۔ تو پاکستان میں اسی لیے جو پاور پالیٹکس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک ہم اس میں موجود رہیں، اور آخری دن، آخری لمحے اور آخری سانس تک وہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں بھی اعتماد یا عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ اس وقت ہوئی، یا اس وقت وہ تحریک کامیاب ہوئی جب رات گئے عدالتیں کھل چکی تھیں، اور اس وقت کی حکومت کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا تو اس کے سنگین نتائج کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی پالیٹکس۔ اب دوسری جانب اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ یہ تمام جو دعوے کیے گئے تھے فواد چودھری کی جانب سے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے، کہ جناب نامعلوم نمبروں سے کالیں آ رہی ہیں اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو اعتماد کا ووٹ جو چودھری پرویز الہی نے لیا ہے، اس سے تو ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اگر اداروں کا دباؤ ہوتا ان ارکان پر تو ظاہر ہے یہ غیر حاضر ہوتے اور یہ ووٹ نہ دیتے چودھری پرویز الہی کے حق میں، لیکن اس سے یہ ثابت یہ ہوا کہ اداروں کا کوئی دباؤ نہیں تھا، اور یہ ایک غلط قسم کا بے بنیاد الزام تھا جو پی ٹی آئی کی جانب سے لگایا جاتا رہا، اور بڑے تواتر کے ساتھ لگایا جاتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام بھی کہ آصف علی زرداری نے اور نواز شریف اور مختلف جو نام لیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑا پیسہ لگایا ہے اور اربوں روپے خرچ کر کے ارکان کو خرید لیا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اتنے ارکان اسمبلی ان کی اطلاعات کے مطابق، یعنی آئی بی ایمز ہوتا ہے، آئی بی ایم ایس، انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ سسٹم، یہ ہر حکومت کے پاس ایک وفاقی حکومت کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر ریکارڈ ہوتا ہے، جو شخص ملک سے باہر چلا جائے اس کی باقاعدہ ٹریول ہسٹری ہوتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے گزشتہ رات ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق 7 ارکان اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور اگر یہ 7 ارکان ملک سے واقعی باہر ہیں اور رانا ثناء اللہ کسی فورم پر یا عدالت میں یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ 7 ارکان جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور ووٹ ڈالتے وقت یا جس وقت کاؤنٹنگ کی گئی اس وقت قومی وہ صوبائی اسمبلی میں موجود نہیں تھے، تو پھر وہ 7 لوگ کون تھے جو کہ ان لوگوں کی جگہ اسمبلی میں آئے، ماسک پہن کر آئے، بھیس بدل کر آئے، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں فیس ریکگنیشن سسٹم بھی ہے حاضری کا، آپ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بایو میٹرک یعنی فنگر کے یعنی انگوٹھے کے ساتھ جو ہوتی ہے شناخت، وہ سسٹم بھی ہے۔ باقاعدہ حاضری کا رجسٹر بھی رکھا جاتا ہے جس میں ارکان اسمبلی کا جو قومی جو صوبائی اسمبلی کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے، اپنا ذاتی شناختی کارڈ وہ لکھا جاتا ہے، آگے اس کے دستخط لیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی ہو، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اب سینچری ان کے نام آ چکی ہے، یعنی چودھری پرویز الہی اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تو وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب پتہ نہیں آج رات، شام، کل وہ عمران خان کی خواہش پر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ایک اور بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کا پورا خاندان اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ ان پر ایف آئی اے نے بڑی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں، اور تحقیقات کے سلسلے میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ، چودھری پرویز الہی کی بہو، چودھری پرویز الہی کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں راسخ الہی، وہ اور ان کی دوسری اہلیہ، جن کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پہلے ہی ملک سے باہر جا چکی ہیں، اس وقت وہ دبئی یا یو اے ای میں۔ اب ان پر یہ دباؤ ہے کہ جناب ان کے جو چھوٹے چھوٹے اسمبلی کے ملازمین ہیں، چپڑاسی لیول کے، ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں ان کے صاحبزادوں کے اکاؤنٹ میں یا ان کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ایک اطلاع کے مطابق صرف راسخ الہی کے اکاؤنٹ میں 80 کروڑ روپیہ ایک صوبائی اسمبلی کے معمولی درجے کے یعنی کلاس 4 امپلائی نے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا، جس کے باقاعدہ ٹرانزیکشنل جو ایویڈنس ہے وہ ایف آئی اے کے پاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ گزشتہ روز
کوئی ایک خاتون، یعنی یہ چودھری فیملی کی، چودھری پرویز الہی فیملی کی کوئی ایک خاتون ملک سے باہر جانا چاہتی تھی جن کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کا کہا مان کر اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اور پنجاب میں ایک نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مرکز کی مرضی کے بغیر تو وہ سیٹ اپ نہیں چل سکتا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی سیٹ اپ اگر آتا ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر اور جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کی مرضی سے آئے گا، اگر نہیں تو وہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی منظوری دے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو پنجاب کی حکومت ہے وہ نہ تو چودھری پرویز الہی کے پاس رہے گی، نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گی، اور یہ چودھری پرویز الہی، ان کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو ڈیفر کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے، اور اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے پر عمران خان ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لیں۔ ورنہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو میں آپ کو اتنا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے عمران خان کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے لاہور سے پشاور منتقل ہو جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔